सुकून पात। क्रिप्टो के बारे में हजरत का जो फतवा आया है ना, इस पर भी बहुत से लोग, हालांकि उस फतवे में लिखा हुआ है कि माहिरीन से अब तक जो हमारी तहकीक हुई है, यानी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये किसके कंधे पे डाल दिया है? बोलो, माहिरीन। आप लोगों को चूंकि एक किस्म के माहिरीन से वास्ता पड़ता है ना, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होते। आपको अगर वकार ज़का से वास्ता पड़ा, वकार ज़का काबिल एहतराम है मेरा, और वकार ज़का की पॉजिटिव बात ही उसने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के खिलाफ को उस तरह से क्लिप नहीं बनाया जैसे लोग बना रहे हैं, बदतमीजी नहीं की, उसने एहतराम से नाम लिया। लेकिन जो वकार ज़का के क्लिप को सुनेगा वो कहेगा ये बिल्कुल 100% क्या है? माल है। मुबशिर हुसैन रहमानी, उनकी आप स्पीच सुनोगे आपको लगेगा ये माल नहीं है, ये मादूम चीज है, हवाई चीज है। तो जब माहिरीन में इतना ज्यादा इख्तिलाफ हो, और एक दो नहीं है, बहुत सारे माहिरीन हैं, और फिर उसके सोसाइटी में साइड इफेक्ट क्या आ रहे हैं? क्रिप्टो एक करेंसी कहा जाता है। हमारा रुझान जो है ना जामित रशीद का, इसके जायज होने की तरफ ही है। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हमारे सरों के ताज हैं, लेकिन जो मुफ्तियान किराम है वो फतवे में तकलीद नहीं करते एक दूसरे की, वो तहकीक करते हैं। तो जामित रशीद के मुफ्तियान जो बड़े मुफ्तियान हैं, जहां तक मेरा उनसे राब्ता है, उनकी नजर में जवाज का पहलू गालिब है। वो इसको माल मानते हैं, वो कहते हैं उर्फ की वजह से भी कोई चीज माल बनती है, लेकिन फतवा तहरीरी दे नहीं रहे हैं। उसमें बहुत सारी हिकमतें हैं कि भाई ऐसा ना रुजू करना पड़ जाए कल बाद में, जल्दबाजी नहीं करो इसमें। उनका अपना रुझान जवाज ही की तरफ है। लेकिन उलमा क्यों खामोशी इख्तियार की है? ये करेंसी ऐसे करेंसी यूज नहीं हो रही है। देखो मेरी जेब में 100 रुपए पड़े हैं, मैं इससे धनिया भी लूंगा, प्याज भी लूंगा, टमाटर भी लूंगा, कुछ भी ले लूंगा। यहां जो करेंसी की डीलिंग हो रही है ना, करेंसी खुद मकसूद है। क्रिप्टो वाला खरीद इसलिए नहीं रहा कि इससे मैं कुछ खरीदूंगा, वो इसलिए खरीदा है महंगी होगी तो इसको बेच दूंगा। और मैंने क्रिप्टो के हिले हुए अपनी आंखों से देखे हैं। एक दफा मैंने दोस्तों की दावत दी, तो एक साहब अच्छे भले थे, चंद महीने पहले मिले थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे, तो वो पटांग किस्म की बातें कर रहे हैं। यंग लड़का 22-23 साल का। मैंने कहा इसको हो क्या गया यार? उन्होंने कहा हजरत क्रिप्टो में पैसा लगाया था, करोड़ों रुपए डूब गए इसके। तो ये चीजें भी तो उलमा के सामने है ना भाई। ये करेंसी ऐसे करेंसी यूज थोड़ी हो रही है। करेंसी खुद मकसूद नहीं होती, करेंसी से मकसद चीजें होती हैं। यहां करेंसी ही में खेला जा रहा है। लोग आर्टिफिशियल खरीद के जो क्रिप्टो करेंसी का 1000वां हिस्सा था ना, जो 8 आने का होता था, अब वो करोड़ों रुपए का है। यानी क्रिप्टो के 8 आने और 4 आने आज कितने के हो चुके हैं? करोड़ों के। क्या शरीयत के मिजाज के मुताबिक है? बोलो ना। ये शरीयत ये चाहती है कि लोग इस तरह से, जुआ क्यों हराम है इस्लाम में? कोई पता नहीं होता। मैं नहीं कह रहा क्रिप्टो नाजायज है, अब तक हमने नाजायज होने का फतवा नहीं दिया। जामित रशीद के उलमा का रुझान इसके जायज होने ही की तरफ है, लेकिन फतवा नहीं दे रहे हैं कि कल को रुजू ना करना पड़ जाए, इसलिए खामोशी इख्तियार की हुई है। और इसलिए खामोशी इख्तियार की है भाई, गवर्नमेंट लेवल पे जब तक मजबूत कानून साजी नहीं हो जाती, ये स्टेबल नहीं हो जाती, हवाई फायरिंग नहीं रहती है, जब तक स्टेबल नहीं हो जाती, कोई पीछे इसके बैकअप पे हो तो ना, जिम्मेदारी तो ले, इसलिए वो रुके हुए हैं। लेकिन अगर हम बहुत अच्छे से हम यही फतवा दे रहे हैं भाई, कोई मुझसे आगे तो पूछते हैं भाई मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा हूं, भाई मुझसे पूछ के इन्वेस्ट नहीं कर, कल तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तू किसका गिरबान पकड़ेगा? मेरा गिरबान पकड़ेगा। अच्छा मुफ्ती साहब फिर हराम कह दो। नहीं भाई, हम हराम नहीं कहते, क्योंकि हम इसलिए हराम नहीं कह रहे, आज मैंने हराम कह दिया, कल मैं फतवा दे दूंगा जायज है, तो तू बोलेगा उस वक्त मुझे जो कम पैसों में मुझे, यानी जो मैं करोड़ रुपए कमा सकता था, तुमने मेरा नुकसान कर दिया। तो हमारे कंधे पर रख के बंदूक क्यों चला रहे हो भाई? तो क्रिप्टो के बारे में भी अच्छा एक और अहम बात यह है, कुछ स्कॉलर ऐसे हैं, मुझे 26 साल हो गए फतवे का काम करते हुए, अब तक 2011 में क्रिप्टो पे हमारे जामित रशीद में तहकीक शुरू हुई, 16 साल हो गए कोई राय कायम नहीं कर पा रहे, क्योंकि मुहक्किक हैं। हजरत मुफ्ती तकी साहब ने भी 16 साल के बाद जाके एक नफातुल्ला सा फतवा दिया, वो भी माहिरीन पे डाल दिया है। माहिरीन पे डाल दिया कि माहिरीन ये कह रहे हैं, उसने इशारा दे दिया कि माहिरीन की राय तब्दील होगी तो हमारा फतवा भी तब्दील हो जाएगा, उसमें इशारा भी दे दिया उन्होंने। 16 साल के बाद इतना बड़ा मुफ्ती। लेकिन आप यूट्यूब पे स्कॉलर देखें, आप इधर पूछो उधर ठक से जवाब, इधर पूछो उधर ठक से जवाब आ गया। ये तहकीक नहीं है मेरे भाई, ये हवाई फायरिंग है। ऐसे फतवों में कोई ये कहता है जायज है तो उसके जायज का भी कोई एतबार नहीं है, कह दे नाजायज है तो नाजायज का भी कोई एतबार नहीं है। फतवा उन लोगों का मोतबर होता है जो फतवा देने के अहल होते हैं, और वो जल्दी फतवा नहीं देते, वो रिसर्च में घुसते हैं, तहकीक करते हैं, उसके बाद एक राय कायम करते हैं। तो खुलासा कलाम का ये निकला कि हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसा आदमी भी 16 साल इंतजार करता रहा, हालांकि वो मालियात के पूरी दुनिया में एक्सपर्ट तरीन मुफ्ती समझे जाते हैं, वो जल्दबाजी नहीं कर रहे। और उन्होंने जब फतवा दिया तो हराम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, हराम का लफ्ज गाढ़ा हो जाता है, नाजायज का लफ्ज इस्तेमाल किया, और वो भी किस पे रखे? माहिरीन पे रखे। और उसमें भी उन्होंने ये तहम्मुल रखा है कि अगर कोई उनके इस फतवे पे से इत्तिफाक नहीं करता, कोई मुफ्ती, हर एक को नहीं, तो भी उनका ज़र्फ बड़ा है, कोई इख्तलाफ करे तो उनकी तरफ से ये भी फतवा है, क्योंकि जिसको जिस मुफ्ती की राय पर एतमाद हो उसकी राय पर अमल कर ले।
اور میں نے بتایا کہ جامع الرشید کا رجحان اس کے جواز کی طرف ہے. اچھا جو علماء کے خلاف ہیں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی برا بلا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اصل میں ان کو چونکہ پیسے نہیں مل رہے یہاں سے, بینکنگ سے پیسے مل رہے ہیں, تو اس لیے انہوں نے حرام کیا. اور جو علماء جائز کہتے ہیں یا جواز کی طرف رجحان ہے, جیسے جامع الرشید کا اگر فتویٰ آ گیا نا ریٹرن میں کہ یہ جائز ہے, فوراً الزام, دیکھا اکابر کو 2 حصوں میں انہوں نے توڑ دیا, دیکھا اسٹیبلشمنٹ سے پیسے لے کے حرام کو انہوں نے حلال کر دیا. اس لیے میں کہتا ہوں دماغ سے کیا نکالو, نیگیٹیوٹی نکالو, بھوسا نکالو ایک دفعہ دماغ سے, پوزیٹو سوچنا سیکھو. اگر علماء کرپٹو کو حرام قرار دیتے ہیں تو بھی خدا کی قسم لا الہ الا اللہ اس میں ان کا کوئی مفاد نہیں, حلال قرار دیتے ہیں تو بھی اس میں ان کا کوئی مفاد نہیں ہے. دینی مسائل علماء سے سیکھیں, باقی علماء کی رائے میں اختلاف ہو تو جس عالم کی بات پر اعتماد و عمل کر لیں. الزامات نہ لگائیں کہ یہ حکومت سے پیسے لیتے ہیں. ان اکابر کی زندگیاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, اپنے شیخ کی بھی, حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی بھی, اور ان باقیوں کی تو سوانے موجود ہیں. ان کے دل میں نہ دنیا کی محبت, نہ جاہ کی محبت, نہ شہرت کے بھوکے, نہ پیسوں کے بھوکے تھے. اور حضرت مفتی تقی صاحب کا تو لباس دیکھ لو, ان کا سادگی دیکھ لو, ان کے تو کہیں سے جھلکتا ہی نہیں ہے کہ کوئی شو بازی والے عالم ہوں گے. اور بڑھاپا دیکھ لو, سفید داڑھی دیکھ لو. اس قدر بدتمیزی سے لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. کسی شخص میں کوئی قابلیت نہ ہونا, اس کا بڑھاپا دیکھا جاتا ہے, اس کی سفید داڑھی دیکھی جاتی ہے. لیکن پاکستانی قوم انتہائی درجے کی بدتمیز ہو چکی ہے. یہ اختلاف میں تمام حدود اور قیود کو ایک طرف رکھ دیتی ہے. اور میں اب آپ سے کہتا ہوں میڈیکل سائنس نے کتنے رجوع کیے ہیں, سمجھ آ رہی ہے بات؟ میڈیکل سائنس ہمیں یاد ہے 2004-5 تک سارے ڈاکٹر مجھے یہ کہتے تھے انڈے کی زردی نہیں کھانا. ریسرچ سے ثابت ہے, مشاہدے سے ثابت ہے, یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے, ریسرچ ہے کہ انڈے کی زردی میں کیا ہوتا ہے, کولیسٹرول. اللہ کا شکر ہے ہم نے ڈاکٹروں کی سنی نہیں, ہم کھاتے رہے, ورنہ آج 4 شادیاں نہیں کرتے. ایک نے تو یہاں تک کہا کہ انڈے کی سفیدی کھاؤ, زردی کوے کو کھلا دو, بچوں کو بھی نہیں کھلاؤ. میں نے کہا مزہ ہی انڈے کی زردی میں ہے. اور یہ کہتے تھے ریسرچ سے ثابت ہے. آج سارے ڈاکٹروں نے رجوع کیا کہ نہیں کیا؟ میں تو ڈاکٹروں کو برا نہیں کہتا اس میں کہ بھائی ان کے ذہن میں جتنی تحقیق تھی انہوں نے کر لی, یہ تو ان کی ایمانداری ہے کہ جب تحقیق بدل گئی فوراً بدلنے کا اعلان کر دیا, اس جھوٹ پہ قائم نہیں رہے. بھائی ہم انسان ہیں, علماء بھی انسان ہیں, نبی دنیا سے جا چکے ہیں, وحی کا دروازہ بند ہو گیا, نبی موجود ہوتے ہم جا کے پوچھ لیتے تو کوئی اختلاف نہ ہوتا. جب نبی نہیں ہے تو وہ مسائل جو نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں ان میں اجتہاد ہوگا, اور اجتہاد تبدیل بھی ہو سکتا ہے. ایک رائے کل تھی وہ چینج بھی ہو سکتی ہے, اور اس میں اتفاق بھی ہو سکتا ہے, اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تو جس عالم کی بات پر اعتماد و عمل کر لیں, زبان درازیوں سے پرہیز کریں. اور بھی بہت ساری ڈاکٹروں کی باتیں ہیں, جتنا ڈاکٹروں میں ریسرچ کے نام پہ اختلاف, اور اب بھی ہے, اور سارے محققین ہوتے ہیں, سارے ریسرچ پیش کر رہے ہوتے ہیں. کیٹو ڈائٹ والے آپ دیکھو جو کیٹو ڈائٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ بھی سارے محقق ہیں, ریسرچ پیپر امریکہ سے, یو کے سے. وہ کہتے ہیں کہ کیٹو ڈائٹ بالکل آپ اناج کھانا چھوڑ دیں. ایک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دودھ بھی نہ پیو, اس میں بھی میٹھا ہوتا ہے, تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے. ایسا لوگوں کو لگا دیا کیٹو 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 کیٹو, اور لوگ بھی کمنٹس آ رہے ہیں میں نے کیٹو پہ عمل کیا, آج میں فٹ فاٹ وغیرہ وغیرہ. دوسرا ڈاکٹر ہی ہوگا, ہو سکتا ہے اسی کا شاگرد ہو, کہہ رہا ہے پاگل بنا رہے ہیں. ہمیشہ سے انسان اناج کھاتا آیا ہے, اناج چھوڑ دیا کچھ فائدے حاصل ہو جائیں گے, مارکیٹ سے کیا ہو جاؤ گے شاٹ. وہ بھی ڈاکٹر ہی ہیں, کہتے ہیں انسان کے بچے بنو, دودھ بھی اللہ نے پیدا کیا, دیسی دودھ پی لو, یہ والا ڈبے کا نہ پیو, اور تھوڑا بہت میٹھا جو نیچرل میٹھا ہے وہ بھی ضروری ہے. میں بھی کینیڈا میں گیا, بڑے محقق ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہا مفتی صاحب میٹھا نہیں چھوڑ دینا. صحیح ہے نا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں میٹھا زیرو کر دو, نہ نیچرل میٹھا کھانا. حالانکہ میں نے اتنے ڈاکٹروں کی تحقیق سنی ہے, کہہ رہے ہیں میٹھا زیرو کرو. میں نے زیرو نہیں کیا. کیوں؟ دوسرے ڈاکٹر بھی ہیں, کہہ رہے ہیں صاحب کھجورے آپ ناشتے میں نہیں, دوبارہ سے رات کو گرم دودھ میں کھجوریں ڈال دو, دودھ بوائل کرو, گھٹلی نکال کے کھجور تھوڑی سی پیسٹ بنا کے ڈال دو, صبح کھا جاؤ. اگر شوگر ہو تو پھر تم مرو گے, صبح کھا جاؤ. پھر بھی اگر تمہارے اندر طاقت نہیں آئی نا تو مر جاؤ پھر خودکشی کر کے. اس کا مطلب اب تمہارے اندر طاقت آ ہی نہیں سکتی. یہ طاقت کا ایسا بہترین نسخہ ہے نا. بچوں کو یہ ناشتہ کراؤ, رات کو گرم دودھ میں کیا ڈال دو, کھجورے, صبح ناشتے میں بچوں کو کھلا دو, جبڑا پھاڑ دیں گے تمہارا لڑائی کے دوران دوستوں کا. اتنی طاقت ہے اس میں. ڈاکٹر تو نہیں مانتے, زیادہ تر ڈاکٹر ایکچولی کھجور میں ایکچولی ٹھیش پیش لگا کے رکھا ہوا ہے, پاگل کے بچوں. خود اپنی تحقیقات دیکھ لو تم تو. اور جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں, حاملہ عورتیں, کھجور دودھ کے ساتھ کھائیں, کسی وائٹامن کی ضرورت نہیں پڑے گی, الا یہ کہ اپنی صحت ہی کوئی خراب ہو, ہضم ہی نہیں ہو رہی. حضرت مریم کو اللہ نے پریگننسی میں کھجور کھانے کا حکم دیا تھا. حزی الیکی بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا, اے مریم اس تکلیف میں اس کھجور کے درخت کو ہلا, تیرے اوپر تازہ کھجورے گرائے گا وہ کھجور کا درخت. فکلی وشربی, یہ کھجورے کھا بھی اور پانی پی بھی, وقری عینا, اور ان کھجورے اور پانی سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے.
مجھے معلوم ہے جب میں بہت زیادہ کسی کام میں تھک جاؤں, بھوک لگ رہی ہو, کھجور اور پانی رکھو, کھجوریں کھا کے اوپر پانی نہ پیو, کھجوروں کے ساتھ ساتھ ملا کے, بس ایسی طاقت آتی ہے. شوگر نہیں ہے تو بھائی صبح ناشتے میں کھجوریں کھاؤ, یہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. ایک ڈاکٹر ہے یو کے بڑے سمجھدار ڈاکٹر ہیں, کہتے ہیں یہ جو میٹھا میٹھا اتنا بالکل ہی زیرو کروا دیا ڈاکٹروں نے, یہ فطرت پہ اعتراض ہے. ہر لذیذ پھل اللہ نے میٹھا پیدا کیا ہے. تو شوگر کا پیشنٹ کے حکام الگ ہے, یا شوگر ہونے والی ہے, یا موٹاپا بہت ہو گیا ہے, یا بالکل سارا دن بیٹھے رہتے ہو کام کے نہیں ہو, ایک الگ بات ہے. لیکن میرے بھائی تربوز بھی میٹھا, آم بھی میٹھا, سیب بھی بولو میٹھا, کھجور بھی میٹھی, اور تم نے سارا نیچرل کھاؤ, بہت زیادہ نہ کھاؤ. تو ڈاکٹروں کی تحقیق دیکھ لو, لیکن ڈاکٹروں کے خلاف ایسا کلپ کوئی نہیں بناتا. اب میڈیکل سائنس کو اٹھا کے پھینک دو, کلینک بند کروا دو, ان ڈاکٹروں نے ہمیں الو بنایا ہوا ہے. جیسے ہی بیمار ہوتے ہیں فوراً کہاں پہنچتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس. پتہ ہے یار, یہ نہیں کہ مفتی صاحب کے پاس آ جائیں یا کہیں اور چلے جائیں, ڈاکٹر صاحب. حالانکہ ڈاکٹروں میں اتنا ٹکراؤ ہے, اتنا تضاد ہے, لیکن بھائی مجبور ہے, جانا کہاں ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس ہی جانا ہے, اس کے علاوہ کوئی ایکسپرٹ ہے نہیں. تو اسی طرح میرے بھائی جب مسائل میں علماء کے اختلاف ہو یا کچھ بھی ہو, جانا ہم نے مفتیوں کے پاس ہی ہے. مذہب کی تعلیمات ڈاکٹروں سے نہیں ملیں گی, اسکالر سے نہیں ملیں گی, مفتیان کرام سے ملیں گی. ایک اگر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر کے پاس چلے جاؤ, اور اگر مفتیوں کی رائے میں اختلاف ہو رہا ہے تو زبان درازی کسی کے خلاف مت کرو, جس کی رائے پر اعتماد ہو فالو کرو, دوسرے کا ادب اور احترام کرو. امام شافی کا کتنے مسائل میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہوا ہے, لیکن پھر بھی امام شافی دنیا میں سے یہ کہہ کے چلے گئے, الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ, لوگ فقہ کو سمجھنے میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. حالانکہ کتنے مسائل میں اختلاف کیا, تو یہ ہمارے اکابر تھے, اختلاف کرنا جانتے تھے تمیز کے دائرے میں رہ کے. تو اس لیے کرپٹو کے بارے میں آپ کو جس عالم کی رائے پر اعتماد ہو کر لیں عمل, اور ہو سکتا ہے کل ماہرین کی رائے تبدیل ہو تو دارالعلوم کورنگی کا فتویٰ بھی تبدیل ہو جائے. اس میں پھر یہ نہیں کہنا پہلے یہ کہہ رہے تھے اب یہ کہہ رہے ہیں. بھائی پہلے جو ریسرچ تھی اس کے مطابق تھا, اب جو ریسرچ ہے اس کے مطابق. اور گورنمنٹ اگر سرپرستی لے لیتی ہے, کوئی اسٹیبل ہو جاتی ہے کرنسی, تو پھر تو میرا خیال ہے اکثر علماء اس کی جواز کا فتویٰ دیں.